الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه وقال عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم عزیز دوستوں، معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ سب سے بڑا احسان کا معاملہ یہ عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انعام والی رات عطا فرمائی. یہ شب برات کی رات یہ ہم سب کے لیے اللہ کی جانب سے انعام والی رات ہے اور پوری امت پر رحمت والی رات ہے اور پوری امت پر برکت والی رات ہے. اور میرے دوستو بزرگوں، اس رات کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے انعامات کے وعدے کیے ہیں. اس رات کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری مغفرت کے وعدے کیے ہیں، بہت ساری مغفرت کے وعدے کیے. حدیث شریف کے اندر اس رات کی بڑی فضیلت وارد ہوئی، بڑی فضیلت. لیکن میرے دوستو بزرگوں، امت کے اندر اس معاملے میں دو طبقے کھڑے ہو گئے، دو طبقے. ایک طبقہ وہ ہے جو اس شب برات کے متعلق بڑا افراط اور تفریط کا شکار ہو گیا. ایک طبقہ افراط کا شکار ہے اور دوسرا طبقہ تفریط کا شکار ہے. افراط اور تفریط کسے کہتے ہیں؟ افراط اور تفریط اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود 17 صحابہ کرام نے اس مبارک رات کی فضیلت کو حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے. تو کچھ طبقہ ایسا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، یہ رات گویا کہ عام راتوں کی طرح ہے، یہ شب برات جو ہے یہ عام دنوں کی طرح، عام راتوں کی طرح اس کا معاملہ ہے، بالکل نہ کے برابر اس کی کوئی فضیلت، اس کی کوئی عمل کو بالکل نہ کے برابر سمجھتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو افراط کا شکار ہو گیا. آپ بہت سے دوسرے ممالک میں جا کر دیکھیں، وہ طبقے ایسے موجود ہیں جو اس رات کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کے بارے میں اگر کہیں حدیث میں اس رات کی فضیلت موجود ہے تو گویا کہ وہ حدیث من گھڑت ہے، نعوذ باللہ، یا حدیث وہ ضعیف و کمزور ہے. میرے دوستو بزرگوں، ایک دوسرا طبقہ جو ہے جو تفریط کا شکار ہو چکا ہے، وہ تفریط کا شکار اس طرح ہو چکا ہے، اس نے اس رات کی فضیلت میں ایسا غلو کر دیا، اتنا زیادہ اضافہ کر دیا کہ جس کا تعلق شریعت میں ہے ہی نہیں. حالانکہ ہمیں 17 روایتوں سے، 17 حدیثوں سے، 17 صحابہ کی روایتوں سے یہ اس رات کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں عبادتوں کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. اس رات میں عبادت کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. بھائی وہ باہر کی بھی آواز آ رہی ہے، اس توازن بند کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں عبادت کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ تفریط کا شکار ہیں، ہم اس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ تفریط کا شکار ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں اور اس رات کے متعلق بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں، اپنی طرف سے کرنے لگے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا حقیقت دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو کر لیا ہے. افسوس کی بات یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اندر جو معمولات بتائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کیے ہیں، امت سے وہ اعمال نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین نے جو کام نہیں کیا ہے، امت میں وہ کام آ چکے، امت میں وہ کام آ چکے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا جس کو قبیلہ بنو کلب کہتے ہیں. قبیلہ بنو کلب والے بکریاں بہت پالتے تھے، بکریاں بہت پالا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں میں جتنے بال ہوتے ہیں
اللہ رب العزت اس رات میں اتنے ہی مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتے، اتنے ہی مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتے، بنو کلب کی بکریوں میں جتنے بال ہوتے ہیں۔ یہ فضیلت ہمیں عطا فرمائی۔ شیطان اور اس کی شیطانیت سے الحمدللہ ہم سب واقف ہیں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ مسلمان عبادت کرے، شیطان تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ مسلمان جنت میں جائے، شیطان یہ چاہتا نہیں ہے کہ ایمان والے کی اللہ مغفرت فرما دے، یہ شیطان نہیں چاہتا۔ شیطان کا مقصد ہے ایک ایک ایمان کو بہکا کر جہنم کی طرف لے جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، شیطان کسی انسان کو بالکل مرتد نہیں کر دیتا ہے کہ اٹھا کر کے مسلمان سے غیر مسلم بنا دیا، یہ شیطان کا حلوہ نہیں ہے۔ شیطان مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جو بہکاتا ہے اس کی شکلیں کیا ہے؟ وہ اصل کاموں سے چھوڑ کر غیر ضروری کاموں پر لگا دیتا ہے اور اس کو وہ دین سمجھنے لگتے ہیں، یہ دین ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ شیطان یہ کام کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مسلمان سے ساری نمازیں چھڑوا دیتا ہے نا۔ ایک مسلمان اگر 5 وقت کا نماز کا پابند ہے تو شیطان یہ نہیں کہ 5 وقت ایک ساتھ چھڑوا دیا، ایسا نہیں کرتا ہے۔ پہلے نفل چھڑا دیتا ہے، کبھی نفل پڑھی کبھی چھوڑی، کبھی پڑھی کبھی چھوڑی، پھر دھیرے سے سنت غیر موقعہ چھڑانے لگتا ہے، پھر دھیرے سے سنت موقعہ، پھر دھیرے سے فجر کی نماز چھڑانے لگتا ہے، پھر عشاء فجر، دھیرے وہ انسان کو اللہ کے دین سے دور کرتے ہوئے، ایسا نہیں ہے دین سے دور کر کے آزاد کر دیتا، نہیں، اس کو دوسرے کاموں میں لگا کر یہ سمجھاتا ہے یہ ہے اصل دین۔ یہ شیطان کا کام اور یہ دجالی کام ہے، یہ فتنے والا کام ہے کہ اصل کام سے ہٹا کر غیر ضروری کام میں لگانا اور اس کو یہ سمجھنا یہ دین ہے، یہ شیطان کا کام۔ میرے دوستو بزرگوں، آج معاشرے کا جائزہ لیں۔ شب بارات کے موقع پر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ کام کرتا ہے دین سمجھ کر، اپنے اوپر ضروری سمجھ کر، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو میں نے اس سے پہلے جمعے میں حلوے کے متعلق بیان کیا تھا، اس کا شریعت سے، حقیقت سے، اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہو گیا تو لوگوں نے کچھ نرم چیز کھلائی ہو، اس کو شہید بنا دیا، ایسا کچھ نہیں۔ ہاں، دندان مبارک شہید ہوا تھا لیکن شعبان کے مہینے میں شہید نہیں ہوا تھا، اور اس شہید ہونے پر اس بڑا نرم کوئی چیز کھلائی ہو یا کوئی ستو بنا کر کھلایا ہو، ایسا کچھ نہیں۔ یہ ہم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ اس لیے اس رات میں حلوہ بنانا جائز نہیں۔ حلوہ کے متعلق تفصیلی گفتگو جمعے میں آ چکی۔ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے پاس باری تھی، اللہ کے نبی میرے ساتھ بستر پہ آرام فرما رہے تھے۔ رات میں میری جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ پریشان ہوئی کہ اللہ کے نبی کہاں چلے گئے۔ میں نے باہر نکل کے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں موجود ہیں، وہاں پر بیٹھ کر جتنے مرحومین، جتنے مرحومات ہیں، ان سب کے لیے ایصال ثواب و دعائے مغفرت کر رہے ہیں اللہ کے نبی۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں قبرستان جنت البقیع ایک مرتبہ گئے اللہ کے نبی۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان نہیں گئے۔ ہاں، کسی کی تدفین میں گئے ہیں، جنازے میں گئے ہیں، اس میں گئے ہیں، لیکن خاص کسی مقصد کے ساتھ گئے ہو کبھی نہیں گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اب اس بات کو دیکھیے، ایک اصول ہے شریعت کا، ایک دین کا اصول ہے، اس کو بہت اہم سمجھ لیجیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیز، جو بھی عمل، جو شریعت کا جو بھی عمل جس حد تک اور جس درجے کا ثابت ہے، اس عمل کو اسی حد تک، اسی درجے تک رکھنا چاہیے، اس میں اضافہ اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان ایک مرتبہ گئے، اب ہم ہر شب برات اور ہر شب قدر کے میں قبرستان میں جانا اپنے لیے لازم سمجھ لیں، یہ تب ہم کو نگاہ ہو جائے۔ قبرستان جانا گناہ نہیں ہے، جانا چاہیے، وہاں پر جا کر مردوں کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، مجھے بھی ایک دن آ کر دفن ہونا ہے۔ وہاں پر جا کر ایصال ثواب خوب کرنا چاہیے، ہر نماز کے بعد ایصال ثواب کرنا چاہیے، لیکن میرے دوستو بزرگوں، خاص اس رات کو متعین کر لینا،
شب قدر کی راتوں کو متعین کر لینا، اس رات میں ہم قبرستان جائیں گے، یہ غلط ہے۔ اس کا تعلق کس چیز سے میرے دوستوں؟ بدعت سے اس کا تعلق ہے۔ جو چیز نبی سے، نبی کے عمل سے ثابت نہ ہو، وہ چیز کا تعلق بدعت سے ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے اس رات میں قبرستان جانا، اب قبرستان میں کیا ہونے لگا؟ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو حکم دیا، اس رات اللہ کی عبادت کی جائے۔ ہم کو شیطان کہاں لے گیا؟ مسجد سے ہٹا کر ہم کو قبرستان میں جا کر لے گیا۔ اب کیا ہوا؟ دھیرے دھیرے قبرستان میں ایک بڑی تعداد جانے لگی، تو وہاں پر میلے ٹھیلے لگنا شروع ہو گئے، وہاں پر چراغاں ہونے لگا، وہاں پر روشنیاں منائی جانے لگی، پورا قبرستان سجایا جانے لگا۔ تو کیا ہوا کہ وہاں پر جس مقصد سے اللہ کے نبی گئے تھے، یا ہم جس مقصد سے وہاں قبرستان جا رہے ہیں، سارے مقصد فوت ہو گئے۔ ہم نے اپنے بچوں کو لیے چلے گئے، راستے میں میلے میں جا کر کھایا پیا، خوب سامان خریدا، قبرستان میں جا کر تھوڑا پڑا چلے آئے۔ اس کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے؟ یہ تو شریعت کے ساتھ مذاق ہے، یہ تو کھلا بدعت ہے ہمارے لیے۔ اس لیے اس رات میں قبرستان جانا مناسب نہیں ہے۔ اس رات میں ایصال ثواب کا سب سے بہتر جگہ، میں دوستوں بزرگوں ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، قبرستان بہتر جگہ ہے یا مسجد بہتر جگہ؟ مسجد بہتر۔ تو مسجد میں رہ کر ہم قبر والوں کے لیے اگر ہم ایصال ثواب کریں گے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس رات میں اللہ کے گھر میں آئے، نوافل کی کثرت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کر کے ان مرحومین مرحومات کے لیے ایصال ثواب کریں۔ لیکن قبرستان کا جانا، اپنے اوپر اس جانے کو لازمی سمجھنا، اور قبرستان میں اپنے اوپر وہاں پر جانے کے بعد جو چراغاں ہوتے ہیں اس میں شریک ہونا، جو روشنیاں ہوتی ہیں، جو میلے ٹھیلے لگائے جاتے ہیں، یہ سب شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس کا تعلق بدعت سے ہے۔ اسی کو فرمایا یہ کچھ لوگوں نے تفریق کر رکھا ہے شریعت کے اندر۔ اس لیے ایک چیز یہ گرہ باندھ لیں، ہم ابھی سے اگر ہمارا ارادہ ہو، ارادہ بدل دیں، اگر ارادہ نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ اس رات میں خاص کر قبرستان نہیں جائیں، خاص کر۔ کیوں؟ اب وہاں پر وہ چیزیں باقی نہیں ہیں، اب وہاں پر غیر ضروری کام ہو رہا ہے جس میں ہم جائیں گے گناہ ملے گا۔ اللہ معاف کرے، بہت سارے علاقوں کے اندر، گاؤں دیہات میں یا قصبوں میں، بہت سارے جہاں جہالت بہت زیادہ ہے، وہاں پر قبرستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے، قوالیاں ہو رہی ہیں، تو وہاں تو بہت الٹا سیدھی چیزیں ہو رہی ہیں، جو پورا کا پورا طبقہ اٹھ کر نہیں چلے جاتا، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس رات میں اعلان کرتا ہے، کوئی ہے ہم سے مغفرت چاہنے والا، ہم اس کو معاف فرما دیں، اور ہم وہاں پر جا کر اپنے اللہ کو اور ناراض کرتے۔ ایک تو چیز یہ ہو گئی، ہمیں اس رات میں قبرستان جانے سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے 15 شعبان کا روزہ۔ 15 شعبان کا روزہ، اس کے متعلق ہمارے مسلمانوں کے درمیان یہ چیز بہت پھیلی ہوئی ہے، 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ حالانکہ اس کی وضاحت کر دوں، جس طرح سے حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ عاشورہ محرم کا روزہ ثابت ہے کہ اس روزے کی بڑی فضیلت حدیثوں کے اندر آتی ہے، عاشورہ محرم کا روزہ، عرفہ کا روزہ، لیکن شعبان کے روزے کی کوئی فضیلت حدیث میں نہیں، کوئی فضیلت حدیث میں ہے ہی نہیں شعبان کا روزہ۔ کیوں؟ ایک تو یہ نفل روزہ ہے، نفل روزے کا حکم کیا ہوتا ہے؟ رکھیں گے تو ثواب ہے، نہیں رکھیں گے کوئی گناہ نہیں۔ اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص فضیلت حدیث میں بیان نہیں فرمائی ہے کہ جو شخص 15 شعبان کا روزہ رکھے گا اس کے ساتھ ایسا ایسا ہوگا، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں، 15 شعبان کے روزے کے متعلق یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے تھے جتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو گویا کہ کثرت کی بنیاد پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ اسی کثرت میں 15 شعبان کو بھی اللہ کے نبی نے روزہ رکھا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رکھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے مہینے رکھا، کبھی چھوڑا کبھی رکھا، لیکن ہر مہینے کے اعتبار سے شعبان میں اللہ کے نبی نے زیادہ روزہ رکھا تھا بس۔ دوسری چیز کیا ہے؟ یہ 15ویں تاریخ جو ہوتی ہے اس کا تعلق ایام 20 میں سے ہے۔ ایام 20 کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15، 3 دن کے روزے رکھتے تھے ہر مہینے کے، 13، 14، 15۔ ان 3 دنوں کو کہتے ہیں ایام 20۔ ایام 20 کہا جاتا ہے۔ تو اسی کے اعتبار سے یہ 15 شعبان جو ہے یہ ایام 20 میں سے 13، 14، 15۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے اس نیت سے سنت سمجھ کر روزہ رکھا جائے تو باعث ثواب ہوگا،
لیکن کوئی یہ سمجھے، بات کو غور سمجھے گا، کوئی یہ سمجھے صرف 15 شعبان کو ہی ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، یہ 15 شعبان کو ہی روزہ رکھنا سنت ہے، یہ غلط ہے، یہ سنت نہیں ہے 15 شعبان کو ہی روزہ رکھنا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم اس کا خیال رکھیں، 15 شعبان کے مہینے دن روزہ جو شخص رکھ رہا ہے بہت اچھی بات ہے، نفل روزہ ہے، یہ سمجھ کر رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے رکھتے تھے اور ایام 20 میں سے اس کا تعلق ہے، اس لیے ہم روزہ رکھیں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ روزہ نہیں رکھیں گے، تو بہت سے لوگ ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، روزہ نہ رکھنے والے کو بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں مذاق میں، تو ایسا کچھ نہیں کرنا۔ جس کے پاس بشاشت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، اعمال کو، نیکیوں کو بڑھانے کا شوق ہے، اللہ کو راضی کرنے کا شوق ہے، ضرور 15 شعبان کو روزہ رکھے۔ کوئی نہیں رکھ رہا تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا اللہ کے۔ دوسری بات تو یہ ہو گئی، پہلی بات قبرستان جانا ہے بہت سخت منع ہے، دوسری چیز روزہ رکھنا آج کے دن اپنے اوپر لازم سمجھنا سنت نہیں ہے، ہاں ایسے نفلی روزہ ہے ہم رکھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز میرے دوستو بزرگوں، اس رات کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس 15 شعبان کے جو راتوں میں جو لوگ عبادت کیا کرتے ہیں، وہ کچھ لوگوں نے عبادت کو اپنے لیے مخصوص طریقے سے گڑھ لیا ہے کہ ہمیں اس طرح عبادت کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ 4 رکعت نماز کی نیت باندھتے ہیں، ہر رکعت میں ایک سورت متعین کرتے ہیں کہ فلاں رکعت میں فلاں فلاں سورت، فلاں رکعت میں فلاں فلاں سورت۔ میرے دوستو کو ایسا کوئی طریقہ شریعت میں موجود نہیں، صرف اتنا ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات میں 2 رکعت نماز پڑھ کر نفل کو ادا کیا کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کبھی کچھ لوگ 4 رکعت ایک ساتھ نفل کی نیت باندھ لیتے ہیں، تو 4 رکعت ایک ساتھ نفل کی نیت باندھنا جائز ہے، لیکن اللہ کے نبی نے 2 کر کے پڑھنا زیادہ پسند فرمایا۔ اب کوئی 4 پڑھ لے کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے 2 رکعت کر کے نفل پڑھنا۔ اور یہ ہمیں حدیث روایتوں سے ملتا ہے کہ نفل نمازوں میں جتنا لمبا ہو سکے، جس کو جو یاد ہو پڑھ لے۔ کسی کو سورہ بقرہ یاد ہے، کوئی بات نہیں 2 رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ لے، کسی کو انا اعطیناک قل اللہ احد یاد ہے جو وہ پڑھ لے، جس کو یا جتنی لمبی قیام کریں گے، رکوع سجدہ جتنا لمبا کرتے چلے جائیں گے، تو میرے دوستو بزرگوں اتنی عبادت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اخلاص میں اضافہ ہوگا، اور للہیت میں اضافہ ہوگا، اور اللہ کا تقرب بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اس رات میں کوئی مخصوص صورتیں نہیں دی گئی ہیں کہ رکعت کے اعتبار سے صورت دی گئی، فلاں رکعت میں فلاں صورت پڑھنی۔ تیسری اس کے بعد میرے دوستو بزرگوں بات یہ ہے، اس رات میں بہت سی جگہوں پر صلاۃ التسبیح کی نماز یہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، جس کا شریعت سے اور حقیقت حال سے کوئی تعلق نہیں۔ جماعت سے نماز صرف کتنی ہے؟ فرض نمازیں جو 5 ٹائم کی پڑھتے ہیں وہ جماعت سے، صلاۃ الکسوف اور خسوف یعنی چاند اور سورج گرہن کی نمازیں جو ہوتی ہیں یہ جماعت سے پڑھی جاتی ہیں۔ تیسرا نماز صلاۃ الاستسقاء یعنی بارش کی نماز جو ہوتی ہے وہ جماعت سے پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد تراویح کی نماز، رمضان میں وتر کی نماز، عیدین کی نمازیں، بس اتنی نمازیں جماعت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساری نمازوں کا حکم یہ ہے اس کو نفل نماز سمجھ کر پڑھنا ہے اور فردن تنہائی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ اس رات میں جو عبادت کرتے ہیں اس کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے میرے اللہ سے تنہائی میں خاص تعلق ہو جائے، میرا اللہ سے تنہائی میں خاص تعلق ہو جائے، اس کا مقصد یہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، صلاۃ التسبیح کی نمازیں جہاں جہاں پر جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں تسبیح کی نماز اس رات میں ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن انفرادی طور پر تنہا پڑھنا چاہیے۔ تنہا انفرادی طور پر نماز پڑھے گی تو نفع ہوگا۔ میرے دوستو بزرگوں، بڑی مبارک والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت بے شمار بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے مغفرت طلب نہیں کریں گے، اگر ہم ان تمام بدعات کی طرف جس کو بھی ہم نے بیان کیا ہے، حلوہ ہے، قبرستان ہے اور جماعت کی نمازیں ہیں، ان چیزوں کو جو ہم نے بیان کی، ان بدعات کی طرف لگ جائیں گے، میرے دوستوں بزرگوں ہوگا کیا؟ اس رات میں جو کرنے والے ہمارے کام تھے، ہمارے اوپر ذمہ داریاں تھیں، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، نہ کرنے والے کاموں میں ہم ایسا لگ گئے کہ ہمیں جو حاصل ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہو گیا، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ اس لیے اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں، کوئی ہے ہم سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو معاف کروں، یہ اللہ اعلان کرتے ہیں۔ کوئی ہے ہم سے رحمت مانگنے والا ہم اس کو رحمت عطا کروں، کوئی ہے برکت چاہنے والا ہم اس کو برکت، زندگی میں برکت عطا فرمائیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اس لیے اس رات میں سب سے بڑی چیز ہمارے لیے جو ہوتی ہے وہ یہ پورے سال کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پورے سال کے اعمال اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں کہ ہم نے کتنی نمازیں پورے سال پڑھی، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہم نے کتنے روزے رکھے، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔
ہم نے کتنے اچھے اخلاق سے لوگوں سے معاملہ کیا یہ اللہ کے سامنے پیش آئے گا. ہم نے کتنا جھوٹ بولا, ہم نے غیبت کری, ہم نے دھوکہ دیا, ہم نے حرام کھایا, جو بھی ہم نے پوری زندگی کیا ہوگا, کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ سے چھپا نہیں ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, اللہ کے سامنے سب موجود ہے. اس لیے میں دوستو بزرگوں, پورے سال ہم نے جو کچھ بھی کیا ہوگا اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہم امت کو سکھلانے کے لیے ایک بڑی اہم بات فرمایا, میں شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے روزے کیوں رکھتا ہوں. پھر فرمایا کہ میں ہر مہینے روزے بہت کثرت سے کیوں رکھتا ہوں. فرمایا کہ پورے سال میں اللہ کے سامنے پورے سال جو نیک اعمال کیا ہے اللہ کے سامنے اعمال کو پیش کیا جائے گا. اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا, جو ذات بالکل وراء الورا ہے, مغفرت کی کوئی طلبگار ہے ہی نہیں, معصوم وہ ذات ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں, کہہ رہے 15 شعبان کے دن ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں جب اللہ کے سامنے میرے اعمال پیش کیے جائیں, اس میں میرا 15 شعبان کا تازہ روزہ پیش کیا جائے گا, تو اللہ تعالیٰ اس روزے کے ساتھ ہماری مغفرت فرما. پھر ایک بڑی اچھی مثال یہ ذہن میں آتی ہے کہ ایک جج ہو, فیصلہ کرنے والا ہو, بہت بڑا جج ہو, اس کے سامنے کوئی مجرم کھڑا ہو, بہت بڑا مجرم گنہگار کھڑا ہو, جس نے بہت سارے ظلم کر رکھے ہو. اب وہ مجرم بیچارہ فاقے میں زندگی گزار رہا ہو, بالکل بھوکا پیاسا ہو, سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہو. ایک طرف اس کے جرم, اس کے جرائم جج کے سامنے پیش کیے جا رہے ہو, دوسری طرف بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ سیدھا کھڑا نہ ہو پا رہا ہو, تو جج کیا فیصلہ کرے, جا کر پھانسی دے دو. جج کہے گا بھیا پہلے اس کو سامنے سے لے جاؤ, اس کو کچھ کھلاؤ پلاؤ, اس کو کچھ صحت بنے, پھر بعد میں سوچیں گے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. جج کو بھی ترس آ جائے گا اس بھوکے پیاسے انسان کے. جب اللہ کے سامنے ہم اللہ کے نبی ہمارے اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں میری زبان اس بات کی کہنے کے قابل ہے بھی نہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب اللہ کے سامنے میرے اعمال پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جو شخص بھوکا پیاسا روزہ رکھا ہے اس کو جنت میں ایسی داخل کر, سزا دے گی. میرے دوستوں بزرگوں, یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, اس رات میں مسجد میں آ کر کے یا اپنے گھروں میں, ضروری نہیں مسجد میں آنا ہے, اپنے گھروں میں یا مسجد میں آ کر کے سب سے اہم جو اہتمام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیسے میرا تعلق میرے اللہ سے ہو جائے. اس تعلق کو پیدا کرنے کے لیے خلوص کے ساتھ اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں رات گزارنا. آج افسوس کی بات یہ ہے, اس رات میں جگنا, ایک بات بالکل واضح کر دیتا ہوں, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں جگنا بہت ضروری ہے, پوری رات جگنا ضروری, ایسا نہیں, پوری رات جگنا ضروری نہیں ہے. اب اس کو ہلکا سمجھ کے ہم یہ سمجھیں کہ چھوڑو جب جگنا ہی ضروری ہے تو سو جاتے جا کر, یہ بھی غلط ہے. ضروری اتنا بھی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو زبردستی جگہ پڑھیں اور پڑھتے چلے جا رہے ہیں, من نہیں لگ رہا, دل نہیں لگ رہا ہے, تو یہ بھی منع کیا گیا. تو شریعت میں اعتدال کی راہ اختیار کرنے کو دیا گیا. لیکن میرے دوستوں کو اس رات میں اگر پوری رات جگ کر اور عبادت کر کے گزار دی تو اللہ کی یہ عبادت والی رات جب پہنچے گی تو شاید اللہ اس عبادت والی رات کو دیکھ کر ہمارے پچھلے گناہ کو معاف کر. اس لیے میں ایک بڑی اچھی مثال دیتا ہوں. اگر ہماری کسی بہت اہم اور کسی بڑے آدمی سے کافی بڑی رقم اور تعداد میں کوئی ڈیلنگ ہونے والی ہے رات میں, تو بتاؤ بھائی نیند آئی کسی کو؟ ہماری ڈیلنگ ہونے والی ہے کہ بھائی آج کاروبار میں ایک بہت بڑے آدمی, بہت ارب پتی آدمی آ رہے ہیں, ان سے ہماری ڈیلنگ ہونا ہے, تو کیا وہ آدمی آرام سے سو جائے گا؟ اس کی زبان میں ایک ہی جملہ ہوگا, سوتے تو روز ہیں, آج اتنی اہم ڈیلنگ ہے ہماری اس صاحب سے, ہم کیسے سو جائے رات میں؟ نہیں سوئے گا, کیونکہ دنیا کا نفع سامنے موجود ہے. میرے دوستوں بزرگوں, تمام بڑے لوگوں میں سب سے بڑا اللہ ہے. اس شب برات اور شب قدر کی رات میں ہماری ڈیلنگ کس سے ہے؟ میرے اللہ سے. میرے اللہ سے ہمارا تعلق ہونے والا ہے, اپنی مغفرت کے لیے تعلق ہونے والا ہے, جنت کے حصول کے لیے تعلق ہونے والا ہے. اتنی بڑے کام کے لیے ہمارا تعلق ہونے جا رہا ہے, اور اس رات کو ہم سو کر گزار دیں, اپنی عادت کے مطابق سو کر گزار دیں. یہ بڑی غفلت کی بات ہے, بہت بڑی محرومی کی بات ہے اس رات میں جو انسان غفلت میں سو کر گزارتا. اس لیے اس رات میں اپنے آپ کو جگا کر کے جتنی بشاشت سے ہوگا اتنا جگا کر کے مسجد میں یا گھر میں آنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نفل نمازیں پڑھنی,
صرف اتنا کرنا ہے اس رات میں، 2 رکعتیں نفل نماز ہمیں ادا کرنی۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنی۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تسبیح لے کر کے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، درود شریف، استغفار، یہ ساری چیزیں کرنا ہے بس اس رات میں۔ اور سب سے اہم کام کیا کرنا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر تنہائی میں بالکل لو اللہ سے لگا کر رو رو کر گڑ گڑا کر آنسو بہا کر اللہ سے اپنی مغفرت کرا لی۔ بس جس نے اس رات میں مغفرت کرا لی، جس کو اللہ نے معاف کر دیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ میرے دوستو بزرگوں، اس رات میں چار یا ایک روایت میں آتا ہے 5 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں 5 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ کون ہے؟ سب سے پہلا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ماں سے بدتمیزی سے بات کرنے والا، باپ سے بدتمیزی سے بات کرنے والا، ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کرنے والا، وہ ماں باپ جس کا دل اپنی اولاد سے کڑ چکا ہو، وہ ماں باپ جس کا دل اپنی اولاد سے دکھ چکا ہو، ہر وقت ماں باپ کو پریشان کرنے والا، ماں باپ کا کہنا نہیں ماننے والا، ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا یہ کر لو وہ کر لو، ماں باپ ہمارے بھلائی کے لیے کہہ رہے ہو لیکن وہ ماں باپ کا کہنا نہیں ماننے والا جو شخص ہوگا، نافرمان ہوگا، اس کی اس رات میں مغفرت بالکل نہیں ہوگی۔ اللہ اس کو وہیں چھوڑ دیں گے، اٹکا دیں گے، فرشتے کہیں گے اس کو لے کے کھڑے رہو اپنے پاس۔ اگر یہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے، ماں باپ دل سے اپنے بچے کو معاف کر دیں گے تو میرے پاس لے آنا، اس کو ہم بھی معاف کریں۔ تو سب سے پہلا ماں باپ کا نافرمان۔ دوسرا شخص وہ ہے جو اپنے شلوار کو، اپنے پیجاموں کو ٹکنے کے نیچے رکھتا ہو، نماز کی حالت میں ہو چاہے باہر کی غیر نماز کی حالت، باہر کی حالت میں ہو، جو مسلمان اپنے شلوار پیجامے کو ٹکنے کے نیچے رکھتا ہو، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے میں دوستو بزرگوں، ہم نماز میں ہو یا باہر ہو، اپنے ٹخنوں کو ہمیشہ کھولا رکھا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ٹخنے کا جو حصہ کپڑوں سے ڈھکا ہوگا وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ اب تیسرا وہ شخص ہے جس کے دل میں کینہ اور بغض ہوگا، جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ بغض ہوگا۔ کینہ بغض کیسے پیدا ہوتا ہے؟ بدگمانیوں سے پیدا ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم کسی شخص کو دور سے کچھ دیکھ رہے ہیں اور اس کو دیکھ کر ہم بدگمان ہو گئے، حالانکہ وہ چیز ہے ہی نہیں موجود۔ جو ہم اس کو دیکھ کر سوچ سمجھ لیا وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے، لیکن ہم بدگمان ہو گئے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ کینہ، یہ دلوں میں بغض رکھنے والے ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ چند لوگ آپس میں لڑ گئے، کسی بات میں نا اتفاقی ہو گئی، کسی بات میں ناراضگی ہو گئی، کچھ لوگوں نے مل کر ان کو ملا دیا، لیکن دل کے اندر ایک بغض، ایک عداوت، دشمنی اور ایک کینہ ہر وقت دلوں کے اندر باقی رہتا ہے۔ یہ شیطان کی جانب سے اس میں چنگاری ابھارتا رہتا ہے، کسی طریقے سے آپس میں لڑ جائے، پھر سے لڑ جائے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ دل میں کینہ بغض رکھنے والا، آپس کی لڑائیاں کرنے والے ایسے شخص کی اللہ کی یہاں مغفرت اس رات میں نہیں۔ اگر ہماری کسی سے ناراضگی ہے، کسی سے کوئی دشمنی ہے، کوئی کینہ بغض رکھے ہیں، ایک دوسرے سے معافی مانگ کر ایک دوسرے کو معاف کرا دیں۔ تیسرا وہ شخص ہو۔ چوتھا کس کی؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو، مشرک کی۔ اب بھائی اس کے بارے میں وضاحت سے بتا چکے، مشرک 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو مشرک جو پورا کھلا اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کے سامنے بھی سجدہ کرے، غیروں کے سامنے بھی سجدہ کر لے، قبروں میں بھی سجدہ کر لے اور مورتی کے سامنے سجدہ کر لے، تو مشرک ہو گیا۔ ایک وہ مشرک جو حقیقت حال کے ساتھ اللہ پر یقین کرتے ہوئے اللہ کے غیر پر بھی یقین کر لے 100%، جس طرح ہم نے اللہ پر یقین کیا تھا، جس طرح ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں کی طبقہ جو ہے، ایمان والوں کا جو طبقہ ہے، وہ ایک تو توکل دل میں کرتا ہے اللہ کا، اور دوسرا اپنے دکان، اپنے کاروبار، اپنا پیسہ، اس پہ یقین کر لیتا ہے۔ یہ ہے شرک، اس کو شرک خفی کہا جاتا ہے۔ تو مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوگا، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ چند لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی، اور 5واں اس کو بتایا جو شخص شراب کا عادی ہوگا، جو شراب پینے والا ہوگا، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اگر ہماری اس رات میں اللہ کے سامنے مغفرت نہیں ہوئی، اگر اللہ کے سامنے ہم کو اللہ نے معاف نہیں کیا، میرے لیے بڑی محرومی اور بڑی خسارے کی بات ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم سب نیت کریں، یہ تحیہ کر کے اٹھیں کہ اس رات میں اللہ کو راضی کر کے اٹھیں۔ یہ رات ہمارے لیے رمضان کی تیاری کے لیے دیا گیا۔ میں دوستوں کو بہت آخری بات کہہ کر ہم بات اپنی ختم کرتے ہیں۔ بڑی آخری بات یہ ہے
کہ افسوس کی بات یہ ہے، جمعہ آپ سب ماشاءاللہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو جمعے میں ہر جمعہ پابندی سے رہتے ہیں، میں جمعے کی بات کہتا رہتا ہوں کہ یہ کیسا ہمارے پاس شریعت ہے، یہ کیسا ہمارے پاس اسلام ہے، کیا یہ شریعت یہ اسلام ہمارا اللہ کیا قبول ہو جائے گا؟ یا ہم پورے سال میں صرف ایک رات شب برات میں ہی قرآن کھولیں، پھر رمضان کے مہینے میں شب قدر میں قرآن کھولیں، ہم پورے سال میں صرف شب برات اور رمضان کے مہینے میں ہی نمازوں کی پابندی کریں، پورے سال نماز چھوڑتے چلے جائیں، دین کے دوسرے احکامات میں خالی رمضان اور شب برات ہی کا موقع چنے بس، تو کیا دین خالی شب برات اور رمضان کے لیے اللہ نے نازل فرمایا، یا جمعے نماز کے لیے جمعے کی نماز تک کے دین شریعت نازل کیا؟ میرے دوستو بزرگوں، رمضان اس بات کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے کہ مسلمانوں کی ایسی عادت بن جائے، نماز پڑھتے پڑھتے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ایسی عادت بن جائے، پورے سال وہ پنج وقتہ نمازی بنا رہے، پورے سال وہ قرآن پڑھنے کا عادی بنا رہے، پورے سال اچھے اخلاق کا عادی بنا رہے۔ رمضان میں دیکھیے ماشاءاللہ سب کے اخلاق بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، سب کے معاملات بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، اور اس رات میں سارے لوگ ماشاءاللہ مسجد میں صف اولا میں نظر آتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد سے زوال صاحب غائب، چھٹی اللہ میں دے۔ یہ نہ کریں، یہ رات رمضان کی تیاری کے لیے ہے، اور رمضان پورے سال کی تیاری کے لیے آتا ہے کہ پورے سال ہم عبادت کے ساتھ زندگی گزاریں، خالص اس رات کو مخصوص نہ کریں۔ اس لیے جن لوگوں کے اندر، جن مسلمانوں میں یہ چیز ہے، وہ اس بات کا تحیہ کریں، ارادے کریں کہ ہم آج ہی کی رات نہیں، ہمیشہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں گے، ہم ہمیشہ ذکر و اذکار کا معمول بنائیں گے، ہم ہمیشہ نوافل کا معمول بنائیں گے، ہم نمازوں کے پابند بن کر زندگی گزاریں گے تو نفع ہوگا۔ اس لیے میں دوستو بزرگوں، اس رات میں جو ہے ہم دعاؤں کا بہت اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے، خلاصہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے توبہ کرنے والا، دعاؤں سے اللہ سے مغفرت کرا لینے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے وہی شخص کامیاب ہوگا اس رات میں جو اپنے اللہ سے اپنی مغفرت کرا لے، اپنے اللہ سے مغفرت کرے۔ اگر یہ 4-5 عادتیں ہیں، وہ یہ تمام عادتوں کو چھوڑ کر، معافی مانگ کر، سب کچھ کر کے پھر اللہ کے سامنے آ کر سچے دل اور استحضار کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ اس لیے ایک کام ضرور آج رات کریں کہ تنہائی ضرور اختیار کر لیں، گوشہ نشینی ضرور اختیار کر لیں، اس کونے میں من لگے نہ لگے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، کچھ نہ بیٹھے بیٹھے سو جائیں، لیکن گوشہ تنہائی اختیار کرنے سے کیا ہوگا، اللہ سے ایک تعلق اور ایک کنیکشن مل جائے گا۔ آپ کبھی دیکھیے گا بیٹھ کر کے، رات ہو، مسجد کے اندر ہے، شب برات کا موقع ہے، کونا پکڑ لیا آپ نے، اب بس آنکھ بند کر کے اپنا پڑھنا لکھنا سب کر رہے ہیں، تو ایک تعلق پیدا ہوتا ہے دل کے اندر اللہ سے۔ جیسے تعلق پیدا ہوگا، اسی وقت جیسے آپ ہاتھ اٹھائیں گے، دعائیں پھر وہ زبان کی حرکت سے نہیں نکلیں گی، وہ دل کی گہرائیوں سے ہماری دعا نکلیں گی۔ پھر کیا ہوگا، ہم پورے سال جن حالاتوں سے، پریشانیوں سے گزرتے چلے آئے ہیں، وہ سب اللہ کو مل کر اسے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے آصف بھائی کی طرف سے ایک بڑا اہم پیغام تھا ہم سب کے لیے کہ بھائی بہت اہم بات بھی ہے کہ اس رات میں جو نوجوان طبقہ مسجد کو ویران کر کے بازاروں میں، مارکیٹ میں گھومتا ہے، ایک اچھے لباس کے ساتھ، ہم بڑا عیاشیوں کے ساتھ اور بڑا عجیب حرکتوں کے ساتھ سڑکوں میں نکل جاتے ہیں، میرے دوستوں بزرگوں، ہم اپنے اسلام کا غلط میسج اور غلط تاثر لوگوں میں پیدا کرتے ہیں، جس کا نقصان کیا ہوگا کہ غیر سمجھیں گے یہی ہمارا اسلام ہے، یہی ہم کو، ہمارا مذہب ہم کو یہی سکھاتا ہے۔ اس لیے اس وقت کی جو نوجوان ہیں، اللہ کے واسطے اگر گناہ کر رہے ہیں، میں ایک بار حدیث میں اللہ نے فرمایا کہ گناہ کرنے کا گناہ تو ملتا ہے، لیکن خفیہ گناہ کرنے کا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جو اعلانیہ کھلم کھلا گناہ کیا جائے۔ کھلم کھلا گناہ کرنے سے ڈبل گناہ ہے، ایک تو جو گناہ کیا وہ ہے یہ، اور کھلم کھلا لوگوں میں دعوت دے دی، اسلام کا غلط تاثر لوگوں میں چلا گیا۔ ایک انسان نے خفیہ چھپ کر گناہ کیا تو گناہ کرنے کا گناہ ملے گا، لیکن وہ کھلم کھلا اس کا گناہ نہیں ملے گا۔ اس رات میں جو بھی نوجوان طبقہ بائک اور کاروں میں باہر گھومتے ہیں اور بڑی عجیب حرکتیں کرتے ہیں، عجیب چیزوں کھانا پینا کرتے ہیں، یا ان چیزوں سے بچے۔ اس لیے ہم لوگ اگر ایسا کرتے ہو ہم بھی بچے، ہمارے دوست احباب میں کرتے ہو ان کو بھی روکے، اور ہمارے گھر کے بچے اگر یہ کام کرتے ہو ان کو روکے، تو انشاءاللہ نفع ہوگا، ان کی زندگیوں میں دین آئے گا۔ سب کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔